by RAW and other hostile agencies through Afghanistan especially, because Afghan soil جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے. ہسٹوریکلی تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے, اور اب تو انہوں نے کیونکہ دوحہ میں دے ہیو این ایگریمنٹ ود دا ورلڈ کہ ان کی سوائل کسی اور ملک کے خلاف استعمال, اس پرومس ٹو دا ورلڈ, یہ دنیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ تھریٹ جو ہے اٹ از ناٹ اونلی فار پاکستان. تو آئی ایم اوپن فار دا کوشچن آنسرز پلیز. Sir, we have seen a sharp incline in terrorism, not only across Pakistan. So can you please tell us what's the reason behind this recent wave of terrorism, despite the fact that security forces are conducting numerous counter-terrorism operations all over the country? Thank you. جل صاحب آپ پہلے کمنٹ کریں, then I'll go over. دیکھیں, میں پہلے بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گرد ہے اس کے خلاف تو افواج پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے لڑتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف پوری قوم نے لڑنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کا تھوڑا سا احاطہ کریں تو 2014 کے بعد ایک تمام کنسنسس بنا تھا تھرو نیشنل ایکشن پلان, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے, پھر پچھلی جو حکومت تھی اس نے اس کو ایک ریویو کیا اور ریوائز نیشنل ایکشن پلان, جس میں 14 نکات, اور وہی 14 نکات جو سے ابھی ویژن جو آپ کا عزم استحکام ہے اس میں شامل ہے. سو دیٹ مینس کہ دی آل اسٹیک ہولڈرز آر آف دس اوپینین کہ یہ 14 کام کریں گے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. تو آپ نے چونکہ سوال کیا کہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے, تو آئی تھنک وداؤٹ اینی to see where we stand on those 14 points. تو I would request کہ اگر وہ 14 جو پوائنٹ ہیں وہ میری مدد کریں اور یہاں پہ ایک بات دکھا دیں. If you see this, these are those 14 points which are a consensus points to fight the terrorism, the part of the revised national action plan. ان 14 points میں ایک point ہے which pertains to the kinetic, جو پہلا میں نے ریڈ میں لکھا ہوا ہے کہ کسی ملٹری آرمڈ کانفلکٹ کرمنل گینگ کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. باقی جتنے پوائنٹس ہیں اس میں اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ اسپریڈ آف ٹیررزم کو میڈیا سے روکا جائے گا, جس میں آپ لوگ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. اس کے اندر لکھا ہوا الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا. افیکٹو میئرز لیے جائیں گے ریلیجس سیکٹیرین پروسیکیوشن کے. اس میں کہا گیا ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کو روکا جائے گا, اسپیکٹرم کو کرب کیا جائے گا, کیونکہ ان لیگل اسپیکٹرم کا اور ٹیرر کرائم ایک نیکسس اسٹیبلشڈ ہے. دس از رائٹ ناؤ فرام 2014 دیٹ آر پولیٹیکل لیڈرشپ آف آل ٹائپس آف آل پروونسز, آل پولیٹیکل پارٹیز دے اگریڈ آن دس. ان کا یہ ہم نے کرنا ہے. انہیں کہا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کا کورٹس میں ان کے اوپر مستعدی سے کام کیا جائے گا. دیٹ مینس جوڈیشری اس کے اوپر کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کی, ریگولیشن اور رجسٹریشن کی جائے گی مدارس کی. یو کیپ آن لیڈنگ دس پوائنٹس. اس میں سے جو ایک پوائنٹ وچ از دی کائنیٹک, آئی کین ٹیل یو ویئر واٹ وی آر ڈوئنگ. میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں. 2024 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں 59,775 انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن کیے. 2025 میں, ابھی ہم مارچ کے مڈ میں ہیں, we have conducted so far 11,654 intelligence based operations. This year we are doing at an average 180 intelligence based operations per day. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو 1250 کے قریب دہشت گرد جو سے ہیں 2024 اور 25 میں واصل جہنم کیے جا چکے. 563 کے ہمارے جوان اس راہ میں پاکستان کے عوام کی حفاظت کی راہ میں اپنی جان اللہ کو سپرد کر چکے. سو جو کائنیٹک
آؤٹ آف دیز 14 جو کہ ٹیررزم, آپ نے کہا کہ ٹیررزم سرچ کیوں ہے, اس پہ تو کام ہو رہا ہے, ہر وقت ہو رہا ہے, ہر لمحے ہو رہا ہے. اس کے لیے جانیں دی جا رہی ہیں, اس کے لیے لمز دیے جا رہے ہیں, اس کے لیے فوجیوں کے, پولیس والوں کے, آپ کی لا انفورسمنٹ کے, آپ کے سولینس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. بٹ دس از ویئر وی نیڈ ٹو فوکس. سیکنڈلی از ریلیٹڈ ٹو جو بھی پہلے بھی بات کی, چیف منسٹر صاحب نے بات کی, دیٹ افغانستان جو سا ہے, ون آف دی ریزن آف دی سرج ان ٹیررزم از دیٹ ان افغانستان جو سا ہے ہر قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو اسپیس مل رہی ہے, چاہے وہ ریجنل ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. آپ ہمارے پاس شواہد ہیں فتنہ الخوارج کے اور باقی دہشت, ان کے افغانستان میں مراکز ہیں, ان کے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے, تربیت ہو رہی ہے, ان کو وہاں سے ریکروٹمنٹ مل رہی ہے. افغانیز انوالوڈ ہیں آن پارٹ آف دی پیپل ہو آر کمنگ ہیئر اینڈ بلوئنگ دیم سیلف اپ اوور ہیئر. سو دیٹ از دی سیکنڈ ریزن. دی تھرڈ ریزن از دی, جب کولیشن فورسز کا وڈرا ہوا ہے تو نائٹ ویژن ڈیوائسز بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ان دہشت گرد آرگنائزیشنز کو, ان دہشت گردوں. دی نیکسٹ ریزن از that we must understand and acknowledge that I think for the first time جو ریاست پاکستان ہے وہ اس انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہے, جس میں نارکو شامل ہے, جس میں اسمگلنگ شامل ہے, جس میں نان کسٹم پیڈ وہیکل شامل ہے, جس کے اندر یہ ایرانین پیٹرول, ایرانین ڈیزل کا جو بہت بڑا مافیا ہے وہ شامل ہے. ہر طرح کا آپ اس میں مافیا, اس میں کاؤنٹر فیٹ کرنسی, اس کے اندر ہر قسم کا جو انلیگل اسپیکٹرم جہد ہو رہی ہے, وچ از دا بلینز آف ڈالرز, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا یہ مافیا ہے. وہ جو مافیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی یہ جو ایک اتنے عرصے سے آزادی کے ساتھ جو وہ اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے, اس کام کو ختم ہو. تو دین دے آلسو سپورٹ دیز وائلنٹ ایکشنز, دس ٹیررزم اگینسٹ. اینڈ لاسٹلی ان مائی ویو دیز اینیمیز آف دی اسٹیٹ who don't want that پاکستان کے جو عوام ہے اور ریاست جو سی اپنا پوٹینشیل جو سا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکے اور پروگرس کرے, to keep the state of Pakistan down and to keep the progress of the people of Pakistan down, then they use these proxies, these terrorist organizations who have no ideology, who have no and no logic. وہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہیں, جس کی آپ نے ابھی سنا بھی کہ کس طرح ان کے لیڈر جو سے ہیں, they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں گیجٹس کا بہت بڑا ایک وہ ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے جو باقی اسلام آباد, باقی پاکستان اس کو ریئلائز کرتا ہے, لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جب پچھلی حکومت میں جب ایک امپیزمنٹ کی پالیسی آئی تھی, TTP کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا, آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی. سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان. وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے, جو سیپریٹسٹ گروپس تھے, ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے, اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست. تو یہ جو ایک امپیزمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اور یہ جو ایک کنفیوژن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو ریاست یا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے. آپ امیجن کریں کہ جو ٹیررزم in the name of religion, it is terrorism everywhere or everyone says that. اور in our case یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق, نہ ہمارے حقوق سے تعلق, اور نہ اکانومی سے اس کا کوئی تعلق, اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. This name was given by you. I'm not fingering any one of you, but this was initiated by the media. کہ یہ ناراض بلوچ ہے. یہ کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے,
It is very clear. It's unconditional loyalty. For that ये जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी होगी तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे अगर सड़क बिजली नहीं होगी तो मैं वायलेंस पे उतर आऊंगा. राइट ऑफ वायलेंस जो है वो मोनोपली जो है वो सिर्फ स्टेट के पास है, वो चाहे स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई और स्टेट हो. तो उस राइट को जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना पड़ेगा. मेरा जो दुख है, मेरा जो वो है, वो फॉर लास्ट मेनी मेनी ईयर्स मैं इसकी बार बार प्रचार कर रहा हूं कि इस टेररिज्म को, इस वायलेंस करें. ये वायलेंस जो है वो हर जगह पर सेम है. और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि अब आप अंदाजा लगाएं कि जितने भी ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आपको बड़े लिबरल कहते हैं, बट वहां बलूचिस्तान में दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज. इनका इत्तेहाद किसने कराया? इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है, तो वो नानी जो है वो इंटेलिजेंस कहते हैं, तो वो रॉ है. वो न सिर्फ उनको यूनाइट कर रहा है और ऐसे फोर्सेस को जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत दूर है. अब आप अंदाजा लगाएं कि वहां पर बलूचिस्तान में चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, और फिर इनके अंदर ये जो बलोच ग्रुप्स हैं, इनके आपस में बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं. इन सबको यूनाइटेड करने में, ब्रास की सूरत में आगे लाने में कौन है इनके हैंडलर्स? नाउ इट इज रिटन ऑन द वॉल. वी हैव सर्कमस्टेंशियल evidences, but of course this is not the platform कि जिसमें हम आपके साथ शेयर करें, but state has every evidence कि ये किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बैठ के प्लान होता है और फिर जो सबवर्जन है उसको किस तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है. तो ये सारी रीजंस मिलके आपको सर्च नजर आ रहा है. बट लेट मी अश्योर माय सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, our security forces has the capacity and capability कि वो इस मैस को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हैंडल कर लेंगे. आप देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये सर्ज आपको नजर आ रहा है. बैक इन 2009, इफ यू रिमेंबर, बैक इन 2009 फिर हमने ये इम्पीचमेंट की पॉलिसी की, और उस इम्पीचमेंट की पॉलिसी के नतीजे में हमने देखा कि बीएलए ने मिजान चौक पे जलसा किया था. क्वेटा में बात कर रहा हूं, जो लोग क्वेटा जानते हैं उनको पता है कि मैं लेटर ऑन आपने देखा कि फिर 2018 का जो इलेक्शन था वो सबसे पीसफुल इलेक्शन था बलूचिस्तान की हिस्ट्री में. ये पहली दफा नहीं है, और हमारी ये कैपेसिटी है जहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज, एफसी, वहां हम अपनी सीटीडी पुलिस उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं. और साथ साथ जो ये ए एरियाज का कन्वर्जन है, ए एरियाज और बी एरियाज की डिवीजन है, उसको खत्म करने जा रहे हैं. लेवीज को रीवैल्यू. तो एक होलसम गवर्नमेंट अप्रोच आ रही है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इस जंग को समझने की कोशिश करें, और पाकिस्तान पूरे को समझना चाहिए कि बलूचिस्तान में ऐसा फील होता था कि ये लड़ाई स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ फौज और वो सो कॉल्ड सरमचार जो हैं या दहशतगर्द जो हैं उनकी लड़ाई है. ये लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, ये लड़ाई मीडिया की है, इंटेलिजेंशिया की है, जुडिशरी की है. ये लड़ाई स्टेट के तमाम, और वो हमारे मुल्क को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं. और उस वायलेंस के साथ साथ उनके पास जो और टूल्स हैं वो उन टूल्स को भी इस्तेमाल करें. तो वी हैव टू रिएक्ट एज अ स्टेट, एंड वी आर रिएक्टिंग, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी फर्क नजर आएगा. अस्सलाम वालेकुम ज़रमीन. डीजी साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि बलूचिस्तान में देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी आवाज़ें उठाई जाती हैं, ख़ास करके मिसिंग पर्सनस के हवाले से ये मामला सोशल मीडिया पे भी ज़ेर गर्दिश रहता है. इससे कितना लिंक है टेररिज्म का? सेकेंडली, सीएम बलूचिस्तान साहब, आपसे ये सवाल है कि क्योंकि जैसे आपने बात की कि ये लड़ाई बलूचिस्तान की भी है, तो कानून साजी इसके लिए जो है वो क्या की गई है, कितनी ज़रूरत है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इस चीज़? डाइसी सब्जेक्ट है और ये बड़े अरसे से अंडर डिस्कशन है. अब ये डाइसी क्यों है कि एक तो इसका काउंट डाइसी है. मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता कि एक शख्स भी मिसिंग है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. बट आपने देखना है सेल्फ डिसअपीयरेंस, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ये सारी चीजों में बड़ा फर्क है. और फिर आप ये देखें कि ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसको किसने मिसिंग कर लिया है. दो इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो ढूंढे, जैसे गवर्नमेंट चोर ढूंढती है, जैसे गवर्नमेंट दहशतगर्दों के पीछे जा रही है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शख्स मिसिंग है तो उसको ढूंढे कि वो कहां है. लेकिन अगर एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड अगेंस्ट
پاکستانز اتھارٹیز جو کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جائے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ ریجن میں اگر آپ دیکھیں, دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں کیا پاکستان میں صرف مسنگ پرسنز ہیں؟ آج دنیا کے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں, ڈیموکریٹکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں, فزیکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں, وہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد کیا ہے؟ یو ایس میں کتنی ہے, یو کے میں کتنی ہے؟ پھر ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے علاوہ وہ ممالک ہیں جہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد ہے. پھر پاکستان کے اندر کے پی کے میں باقی جگہوں پر یہ ایشو ہے, لیکن بلوچستان والے کو بار بار رپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جسٹ ٹو یوز اٹ ایز اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور اس کا جو تعلق ہے, آپ نے کہا کہ اس کا شاید دہشت گردی سے تعلق, دیکھیں جو ٹیررسٹ ہے وہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, وہ اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا. یہ جو کنفیوژن ہے, میں بار بار آپ صحافی دوستوں کو, خاص طور پہ اسلام آباد میں ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیپریویشن سے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا. اور یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ صرف کیا بلوچستان کا مسئلہ ہے؟ جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے کیا وہ گجرخان میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ جیکب آباد میں ہے؟ جو لاہور میں ہے کیا وہ ساہیوال میں ہے؟ سو اینڈ سو آن جو کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ تو یہ آرگومنٹ جو ہے یہ آرگومنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ خالصتاً انٹیلیجنس ڈریون وار اینڈ دے وانٹ ٹو بریک دس کنٹری, یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ وائلنس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنے اس پروپیگنڈا ٹول سے ان کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں, ان کو سمپتائزرز بھی مل جاتے ہیں, یہاں پر بھی مل جاتے ہیں, مین لینڈ میں بھی, بلوچستان میں بھی مل جاتے ہیں, جو ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز ہوتے ہیں. وہ لیجیٹیمیٹ وائسز کی ان کو ضرورت ہے. جو بشیر زیب جو بی ایل اے کا سربراہ ہے, کیا وہ آ کے ادھر تقریر کر سکتا ہے پریس کلب کے سامنے؟ بٹ میں کر سکتا ہوں, یا میری طرح کا کوئی اور پارلیمنٹیرین کر سکتا ہے, یا کوئی سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کر سکتا ہے. اور ہیومن رائٹس کی جو بات آپ کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو بی ایل اے کی طرف سے ہو رہی ہے, ٹیررسٹ گروپس کی طرف سے ہو رہی ہے. وکٹم کی وائس کیوں نہیں ہے اس پاکستان میں کوئی؟ یہ جو آج ٹرین پہ حملہ ہوا ہے, جو آرمی پرسنل, ملٹری پرسنل, پولیس پرسنل who is not carrying a weapon, one who is going for a holiday, one who is like traveling, وہ ٹریولر تصور کیا جاتا ہے, وہ انوسنٹ تصور کیا جاتا ہے. اور آپ ٹریولرز پہ حملہ ور کرتے ہیں. اس وکٹم کی وائس جو ہے وہ بہت کم ہے, اور ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھ کے, کچھ وہاں پر بھی بیٹھ کے ایک ایسا ماحول بنائے ہوئے جیسے اسٹیٹ آف پاکستان نے کوئی ایسی ایٹروسٹیز کر دی ہیں بلوچستان میں کہ جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہے. نہیں, یہ اسکول آف تھاٹ آیا کب؟ یہ اسکول آف تھاٹ آیا جب حیدرآباد سازش کیس ہوا. امیجن کریں کہ یہ بلوچ نیشنلسٹ, سب نیشنلسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے ڈائلاگ کر رہے تھے اور ڈیموکریٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لڑ رہے تھے. تو جب وہاں پر آ کر حیدرآباد میں یہ سازش کیس کے دوران دو اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوئے. ایک خیر بخش مری کا, جس کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑیں گے, اور دوسرا میر غوث بخش بزنجو کا, جن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں, پولیٹیکلی ہم اپنے رائٹ اسٹیٹ آف پاکستان سے لیں گے, اور ایک طرف ڈیپ پرشین اسٹیٹ اور ایک طرف انسٹیبل پشتون افغان اسٹیٹ جس پہ اور بھی بہت ساری قومیں بستی ہیں. انسٹیبل اسٹیٹ تو بلوچستان کا جو وہ ہے وہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے, اور وہ الحاق ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے, اور اس الحاق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. تو وہ یہ دو اسکول آف تھاٹ آئے, اور تاریخ نے ثابت کیا کہ جو پولیٹیکل مومنٹس تھی بلوچستان کی, جتنی بھی رائٹس تھیں, وہ سب کی سب آپ کے پارلیمنٹ نے دی. چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا, چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کا تھا پاس ہونا تھا. 18th امینڈمنٹ میں تو وہ جو ہماری قوم پرست جماعتیں تھیں جو سٹرگل کر رہی تھیں فار پروونشل اٹامنی, اس سے کہیں زیادہ مل گیا. وہ جو امیجن کرتے تھے اس کی امیجنیشن سے بھی زیادہ. سو اس کا کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق نہیں ہے. دوسرا جو آپ کے سوال کا کمپوننٹ ہے, دیٹ از لا فیئر. ون از وارفیئر اینڈ ون از لا فیئر, وچ از ویری 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 امپورٹنٹ. ہم نے آپ کو جیسا جل صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان, میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 پہ اگر اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے, کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے, دوسرے نمبر پہ COD کو اگر آپ کہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے, اور اس پر دوبارہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے. آج کے حالات میں بھی دوبارہ لیڈرشپ کنسنسس کرے اور اس پر دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہے کیا, اس میں زیادہ لا فیئر کی بات ہے. ہم نے کیا کیا, ایک ٹیررسٹ پکڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو پروسیکیوشن ہے اس کی جو ریٹ ہے دیٹ از جسٹ
परसेंट समथिंग, क्या करे? तो लॉफेयर में सपोर्ट किसने देनी है? लॉफेयर में सपोर्ट मेरी क्लास ने देनी है, हम पॉलिटिशियंस देनी है, मेन स्ट्रीम लीडरशिप ने देनी है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने देनी है, जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं. लेकिन बदकिस्मती क्या हुई बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, फॉर लास्ट 30 ईयर्स एक खास किस्म का बयानिया बार बार बोल बोल राइट्स कह के एवरीवन इन पाकिस्तान इज कंफ्यूज्ड. और हमें ये कंफ्यूजन है कि जी ये ह्यूमन राइट्स और ये कोई हकूक की जंग है. प्योरली इट इज अ टेररिज्म, इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकूक से. तो लॉफेयर में इंप्रूवमेंट की जरूरत है. प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी जगह कर रही है. आपको पता है कि हमारी एक लॉ जो है वो नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी में है, उसको हम कल भी हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, उसको हम स्पीडी कर रहे हैं, जिसमें हमें वो सेंटर्स मिल जाएंगे कि जहां हम इंटरोगेशन कर सकेंगे, टेररिस्ट को रख सकेंगे. तो दैट विल बी अ बिग लीगल सपोर्ट फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट.